سورہ المائدہ تعارف۔ سورہ المائدہ مدنیہ ہے۔ اس میں آیت نمبر 3 الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مبارکہ حج وداع کے موقع پر روز عرفہ میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ باقی ساری یہ جو صورت ہے صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر میں اور 7 ہجری کے اوائل تک اس زمانے میں تھوڑی تھوڑی کر کے یہ صورت نازل ہوتی رہی۔ لیکن سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء غیر لوگوں کا رد بھی کیا گیا، اپنے لوگوں کے معاملات بھی بتائے گئے، معاشرت مسلمانوں کی بتائی گئی، رہن سہن کے طریقے بتائے گئے، میراث کے احکام بتائے گئے، دنیا سے جانے والوں کے معاملات، دنیا میں رہنے والوں کے معاملات، رشتہ دار، پردے کا حکم، حیا اور اسلامی معاشرے کے اقدار گزشتہ صورتوں میں بتائے گئے۔ اور اب چونکہ اسلام مدینہ شریف کی سرحدوں سے نکل کر ارد گرد کے قبائل پر اثر انداز ہو رہا تھا اور ارد گرد کے قبیلوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح بھی کر لی تھی، حلف بھی کر لیے تھے، اور ایک مسلمانوں کو باقاعدہ حکمران قوم کے طور پہ تسلیم کیا جانے لگ گیا، اور ارد گرد کے تمام جھگڑوں کے فیصلے اپنوں کے ہوں یا غیروں کے اللہ کے نبی کے پاس آنے لگ گئے۔ مدینہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تمام فیصلوں کا مرکز بن گئی، وہی سپریم کورٹ بھی تھی اور وہیں پر پریزیڈنسی بھی تھی اور وہیں پر تمام کے تمام معاملات تھے اور اللہ کے رسول سارے معاملات حل فرماتے تھے۔ تو مسلمانوں کی ایک باقاعدہ اپنی مذہبی زندگی بھی ہو گئی، مسلمانوں کی اپنی تمدنی زندگی بھی ہو گئی، اور مسلمانوں کی ایک سیاسی زندگی بھی ہو گئی۔ لہٰذا جو غیروں کے ساتھ جو تعلقات اختیار کرنے تھے تو ان سارے معاملات کے حوالے سے احکامات اور ہدایات اس صورت میں سورہ المائدہ میں دی گئیں۔ مسلمان لوگوں کو اللہ پاک نے یہ بھی خصوصی طور پر کرم فرمایا کہ شمال عرب کے اندر جتنی یہودی بستیاں تھیں وہ ساری کی ساری یہودی بستیاں یہودیوں سے خالی ہو گئیں، یہودی وہاں سے چلے گئے اور ان بستیوں پر، خیبر پر، ان علاقوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور مسلمانوں کی حکومت وہاں تک پھیل گئی۔ ادھر عیسائی بستیوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے بھی کر لیے اور کئی عیسائی اور زیادہ تر عیسائی مسلمان ہونے شروع ہو گئے، اور جو ابھی بھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی دعوت دینی تھی، لہٰذا ان کو دعوت دی گئی۔ تو اس صورت کے اندر تقریباً ایسے تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا۔ تو یہ صورت مسلمانوں کو مذہبی، تمدنی اور سیاسی لحاظ سے مسلمانوں کو تعلیمات دینے کے لیے نازل ہوئی، اور اس صورت میں مسلمانوں کی پوری زندگی اور آئندہ قیامت تک آنے والی زندگی کے حوالے سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم کس طرح گزارا کرنا چاہیے، کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اس کی تفصیلات اس صورت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس صورت کی برکات نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورة المائدہ رکوع نمبر 1 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے. اے ایمان والو حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں اور نہ ان کا مال و آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے. اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی عداوت کے انہوں نے تم کو مسجد حرام سے روکا تھا زیادتی کرنے پر نہ ابھارے، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو، اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پان سے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے. آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہویوں کے گناہ کی طرف نہ جھکے، تو جو بھوک پیاس کی شدت سے ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا، تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں خدا نے دیا اس سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی. آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پارسا عورتیں مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے، اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت گیا اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے. سورہ المائدہ رکوع نمبر 1
اس کی تفسیر ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع کے اندر ابتدائی طور پر تو یہ فرمایا گیا کہ اپنے قول کو پورا کرو، اوفو بالعقود۔ عقود سے مراد فرائض کی ادائیگی بھی ہے اور منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہنا بھی ہے۔ اور اس کے بعد خصوصی طور پر یہ بھی کہا گیا کہ بعض مفسرین نے یہ بات فرمائی کہ عقود سے مراد اللہ تعالیٰ کے نشانات ادب، ادب والی جگہیں، ادب والے اوقات، ادب والے دن، ادب والی گھڑیاں، ادب والی شخصیات، تو ان کا ادب کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی بے ادبی نہ کرو، جو حقوق ان سے متعلق ہیں وہ ضرور بجا لاؤ اور اس میں سستی نہ کرو، بے ادبی نہ ہونے دو۔ انہی معاملات میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو حلال نہ کرو۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حج کے مہینوں میں کسی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، مسلمان قوم کو اس مہینے میں خصوصاً لڑائی سے منع کیا گیا۔ تو یہ خصوصی طور پر یہ آیت کیوں نازل ہوئی جبکہ پہلے بھی اس کے بارے میں فرمایا جا چکا تھا؟ تو اس پر ایک واقعہ مفسرین کرام لکھتے ہیں اور اس کی تلخیص کر کے حضرت صدر الافاضل نے بیان فرمایا ہے کہ شریح بن ہند ایک مشہور شقی القلب اور بڑا سخت انسان تھا، اور تھا ایک قبیلے کا سردار بھی تھا۔ وہ مدینہ طیبہ میں آیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا، آپ خلق خدا کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے رب کے ساتھ ایمان لانے کی۔ میں چاہتا ہوں میرے رب پر ایمان لاؤ۔ یہ بہت قیمتی جملہ ہے، اگر آپ احباب غور کریں کہ اس کو یہ نہیں کہا تو اپنے رب پر ایمان لا، نہیں، حالانکہ اللہ اس کا بھی رب ہے، لیکن فرمایا میرے رب پر ایمان لاؤ، میں یہ دعوت دیتا ہوں، اور میری رسالت کی تصدیق کرو، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو۔ جب یہ باتیں سنی تو اس نے کہا یہ تو بہت اچھی دعوت ہے، میں اپنے سرداروں سے رائے لے لوں تو پھر میں بھی اسلام لے آؤں گا اور ان کو بھی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جب وہ جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے جانے کے بعد بھی یہ بات فرمائی، اور اس کے آنے سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ابھی وہ آیا بھی نہیں تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قبیلہ ربیعہ کا ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی بولی بولے گا۔ پھر جب وہ چلا گیا تو جانے کے بعد حضور نے فرمایا یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک شخص آنے والا ہے جو شیطان کی بولی بولے گا۔ یہ کافر کا چہرہ لے کے آیا ہے اور غدار، دھوکے باز اور بد عہد کی طرح یہ پیٹ پھیر کر جا رہا ہے، یہ اسلام نہیں لائے گا۔ اللہ کے محبوب اس کے بارے میں کلیئر، صاف، واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں یہ جب آیا تھا تو کافر کا چہرہ لے کے آیا تھا، پیٹ پھیر کر جا رہا ہے تو دھوکے باز اور بد عہد بن کے جا رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے ہر بات پر حضور کی بات پر لبیک فرماتے تھے، خاموش ہو گئے۔ تو وہ مدینہ شریف سے نکلا تو صحابہ نے کہا جب حضور نے اس کو جانے دیا ہے تو ہم بھی خاموش رہے صحابہ، کوئی حکم بھی نہ تھا اس لیے خاموش رہے۔ تاں کہ 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے گزرے تو اطلاع ملی کہ وہ شخص مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی اور حضور کے اموال چوری کر کے لے گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اس کے پیچھے بندہ دوڑایا، لیکن وہ جا چکا تھا چوری کر کے مال حضور کا، حضور کی بکریاں، حضور کے ریوڑ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان، جتنے بھی مویشی تھے، اونٹ وغیرہ، وہ کھول کے لے گیا۔ اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا حج کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو ادھر وہ بھی
یمامہ کے حاجیوں کے ساتھ وہ شخص شریح بن ہند حاجیوں کے ساتھ تجارت کا کثیر سامان اور حج کی کلادہ پوش قربانیاں، جو اسپیشل حاجیوں کے لیے ایک ہوتی تھی بات کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، تو قربانی کے جانوروں کی ایک علامت ہوتی تھی، عرب کے ڈاکو بھی لوٹتے نہیں تھے ان کو نا، وہ قربانیاں لے کر ارادہ حج کے ذریعے وہ بھی حج کرنے کے لیے نکلا۔ وہ جو اللہ کے رسول کا چور، وہ اللہ کے رسول کا گستاخ، وہ بھی اپنے آپ کو حاجی سمجھ کر نکلا حج کرنے کے لیے۔ تو وہ گستاخ جب حج کرنے کے لیے نکلا تو اس رستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، حج کے لیے نہیں، کہیں حضور تشریف لے جا رہے تھے، تو حضور کے صحابہ اکرام نے شریح کو دیکھ لیا، شریح بن ہند کو دیکھ لیا۔ اب صحابہ اکرام کو تو بہت غصہ آیا اور پہچان بھی لیا کہ یہ سارے مویشی حضور کے ہیں، یہ سارے جانور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پچھلے سال چوری کیے، اب ان کو لے کے یہ حج کرنے جا رہا ہے۔ تب صحابہ اکرام کا خون کھول اٹھا، لہذا صحابہ اکرام نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح اس سے مال چھین لیں، مگر صحابہ اکرام اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ اب وہ حضور کی طرف دیکھنے لگے اور سرکار سے اجازت چاہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ جھوٹا آدمی ہے، بد عہد ہے، غدار ہے، بیکار ہے، اب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق حج کرتے تھے نا، اس وقت تو کافروں کو منع نہیں تھا نا حج کرنا، یہ تو پھر حجۃ الوداع کے بعد جب آیت نازل ہوئی کہ آج اسلام مکمل ہو گیا اور آج کے بعد مشرکین کعبے میں نہیں آئیں گے تو پھر منع ہوا، لیکن اس وقت وہ مشرکین بھی حج کرنے جاتے تھے، اپنے گستاخ رسول بھی وہ حج کرنے جاتے تھے، تو وہ حج کرنے جا رہا تھا۔ تو حضور یہ کیا حج ہے اس کا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس نے بدعہدی کی، آپ کا مال چوری کیا اور سرکار حج پہ جا رہے ہیں، اجازت ہو تو ہم اس کے جانور چھین لیں۔ چونکہ اب ان کے جانوروں کے اندر اللہ کے نام کا پٹا گلے میں پڑ چکا تھا، تو گویا وہ شعائر اللہ میں آ چکے تھے، لہٰذا اللہ کے رسول نے اپنا مال ہونے کے باوجود، بہت اہم بات ہے، اپنا مال ہونے کے باوجود، پہچان لینے کے باوجود کہ ہے چور، ہے ڈاکو، ہے غاصب، لیکن اس نے اب اس مال کے اوپر اللہ کا نام لکھ دیا ہے، اس نے اس مال کے اوپر حاجی اور حج کی قربانیوں کا علامت ڈال لی ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اب علامت میرے رب کے گھر کی اس پر لگ چکی ہے، اس لیے اس سے میں واپس نہیں لیتا، اور یہ مہینہ حج کا ہے، حج کے مہینے میں لڑائی منع ہے، لہٰذا اب اس کو خدا نے جب امن دے دیا ہے تو ہم اس سے جو ہے نا وہ چھینتے نہیں ہیں، ہم صبر کرتے ہیں۔ تو اس موقع پر صحابہ کرام کچھ اپنے دل میں سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آیات قرآن مجید کی نازل ہو گئیں، جو حضور کی مرضی تھی اسی کے مطابق اللہ پاک نے قرآن بھی نازل فرما دیا۔ اس سے کیا کیا سبق ملتے ہیں، ذرا اب آپ خود غور فرما لیں کہ کتنی عظیم الشان اس کے اندر سبق کی باتیں ہیں اور کتنی عظیم الشان گہری باتیں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ اسی لیے حکم دیا کہ خبردار اچھے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، لیکن جو کام جس میں گناہ ہو اور دین کی کسی کام کی بے حرمتی ہو، کسی مہینے کی بے حرمتی ہو رہی ہو، بے ادبی ہو رہی ہو، تو بے ادبی والے کام میں خبردار اپنے بھائیوں کا، اپنے مسلمانوں کا ساتھ نہ دو، ان کو روکو کہ یہ برا کام یا بے ادبی کا کام نہ کریں۔ پھر حرام جانوروں کی تفصیلات بتائیں، کون کون سے جانور تم پر حرام ہیں اور ان سے منع کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ آیت کریمہ جو روز عرفہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگو آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کر دیا۔ تو اس وقت یہ احکامات حلال و حرام کے دیے جا رہے تھے اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعد میں کسی اور زمانے میں جا کر ایک یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں اترتی، ہماری کتابوں میں ہوتی، تو جس دن یہ آیت اتری تھی ہم اس دن عید مناتے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اگر عید منانا کسی آیت کے نازل ہونے پر ناجائز ہوتا اور یہ عید منانا غلط بات ہوتی، یا اسلام میں دو عیدوں کے علاوہ کسی تیسری عید کا تصور ہی نہ ہوتا، تو حضرت عمر فاروق سے یہ سوال ہو رہا تھا، اور یہ دوسری ایک اور روایت میں مولا علی سے بھی سوال ہو رہا تھا۔ تو یہ دونوں بڑی عظیم ہستیاں ہیں اور دونوں اسلام کے مآخذ ہیں، ہمارے اسلام کے مراجع ہیں، ہمارے اسلام کے یہ دونوں مصادر ہیں۔
تو یہ فوراً بولتے کہ اسلام میں کسی تیسری عید کی گنجائش ہی نہیں ہے، آیت پر ہم کیوں خوشی مناتے؟ بس 2 عیدیں ہیں؟ نہیں، جواب میں آپ نے فرمایا ہم تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی۔ اس دن جمعہ کا بھی دن تھا، اس دن عرفہ کا بھی دن تھا، اس دن 2 عیدیں تھیں، جمعے کی عید بھی تھی اور عرفہ کی عید بھی تھی۔ عرفہ بھی اس دن حج ہوتا ہے نا، تو وہ بھی تو حاجیوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ سو اس لیے تم تو ایک عید کی بات کر رہے ہو، ہم نے تو اس دن 2 عیدیں منائی ہیں الحمدللہ۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہیں کہ اسلام میں فقط 2 ہی عیدیں ہیں، کوئی اور عید نہیں ہے، تو یہ بھی بات غلط ہے اور خام خواہ ہٹ درمی والی بات ہے۔ عید ہے، ہر ہفتے میں ایک عید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دن کو نئے لباس، صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم دیا کہ صاف ستھرا لباس پہنو، سرما استعمال کرو، غسل کرو اور اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے اللہ کے گھروں میں آؤ۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح معانی الاثار کے اندر ارشاد فرمایا ہے، آپ ارشاد اور حضور علیہ السلام کی حدیث دی ہے کہ جمعے والے دن کو زینت کا دن قرار دیا گیا کہ اس میں زینت کرو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ نماز پڑھو۔ اس دن کاروبار کو بھی نماز کے وقت بند رکھنے کا حکم دیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اس دن فیہ خلق آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو ان کی خلقت کی خوشی میں اس کو عید کے طور پہ منایا گیا ہے۔ یہ عید ہے ان کی خوشی کے طور پر۔ تو ہر جمعہ، ہر 8 دن بعد جو جمعہ کی نماز ہم پڑھتے ہیں، جمعے کے لیے غسل کرتے ہیں، صاف ستھرے ہوتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، یہ دراصل اپنے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی خوشی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر جمعے آدم کی خوشی منائی جا سکتی ہے تو ہر 12 ربیع الاول کو جان آدم کی بھی خوشی منائی جا سکتی ہے، جن کے صدقے آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اور اس کا واقعہ تفسیر شریف کے اندر پہلے پارے کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا ہے، اور صحیح روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ اپنی دعا میں وسیلہ پیش کیا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کہ یا اللہ، جب میری آنکھ کھلی تھی تو تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میری نظر عرش پر گئی تھی، تو عرش کے ساق پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا کہ وہاں پر لا الہ الا اللہ 13 کلمہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ۔ تو میں نے اپنے دل میں سمجھا کہ یہ کوئی بہت ہی بزرگ ہے خدا کی نظر میں کہ جس کا نام اس اللہ کے کلمے کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس نام کا واسطہ اللہ کو دوں، تو انہوں نے اس نام کا واسطہ دیا تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ تو آدم کی خوشی ہر ہفتے ہو سکتی ہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو جان آدم ہیں، جو امام آدم ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو سید المرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، تو ان کی ولادت اقدس کی بھی خوشی منانا یہ بالکل جائز ہے، مستحب ہے، مباح ہے، اور بالکل حلال ہے، بالکل عظیم ہے، بالکل بابرکت ہے، بالکل باسعید ہے، اور بالکل کامل عمل ہے۔ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن حرام بھی نہیں ہے، مکروہ تحریمی بھی نہیں ہے، پھر یہ مکروہ تنزیہی بھی تو نہیں ہے۔ اگر حرام نہیں ہے اور پھر یاد رکھو کہ ناجائز بھی تو نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اجزاء پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اس کے اندر ناجائز افعال انجام دے تو وہ ناجائز افعال غلط ہیں، مگر فی نفس ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا اور ان کی خوشی منانا یہ بالکل عین قرآن مجید کے بھی منشا کے مطابق ہے، احادیث رسول سے بھی اس کا جواز اور ثبوت ملتا ہے، اور پھر تعامل امت بھی ملتا ہے کہ پوری کی پوری مسلمان امت آج تک حضور کے ولادت کی خوشیاں مناتی آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں تمہارے لیے پاکیزہ کھانوں کو حلال کیا گیا اور اہل کتاب کے کھانے بھی تمہارے لیے حلال کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر و باطن کو منور فرمائے۔